بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل انجم ہے۔ میں کلاس 9th بایولوجی کا چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بایولوجی سٹارٹ کرنے والا ہوں۔ دوستو، بایولوجی جو ہے، سب سے پہلے ہم ان کی میننگز پہ توجہ دیں گے کہ بایولوجی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بایولوجی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بایولوجی کے ٹرمینالوجی پہ فوکس کیا جائے تو بایولوجی بہت ایزی سبجیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی میننگز پہ توجہ دیتے ہیں۔ بایولوجی کا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، جس میں بایوز اور لوگوز ہے۔ بایوز کا مطلب ہے لائف اور لوگوز کا مطلب ہے ٹو اسٹڈی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ جو لفظ بایولوجی ہے، اس کو سب سے پہلے استعمال کیا تھا کیرولس لینیس نے 1723 میں۔ بایولوجی میں ہم نہ صرف جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بایولوجی میں جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم ماحول کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، جن کا براہ راست یا بلا واسطہ یا بالواسطہ جانداروں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بایولوجی ہے کیا۔ بایولوجی دا اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی۔ بایولوجی جو ہے یہ زندگی کے مطالعے کا نام ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو جاندار کیا چیز ہے؟ جاندار وہ چیزیں ہوتی ہے جو زندگی رکھتی ہے، the things that possess life۔ لائف کیا ہے؟ the sum of defining characteristics and characteristic feature that distinguish living things from non-living things is called life۔ یعنی مطلب زندگی جو ہے یہ وہ خصوصیات جن کے ذریعے ہم جانداروں کو بے جانوں سے الگ کرتے ہیں، جن میں 2 قسم کے خصوصیات آتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیفائننگ فیچرز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیریکٹرسٹک فیچرز۔ ڈیفائننگ فیچرز وہ ہوتے ہیں جو صرف جانداروں میں پائے جاتے ہیں، بے جان میں نہیں پائے جاتے، اور دوسری لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام خصوصیات جن کا تعلق صرف اور صرف جانداروں کے ساتھ ہے، اور ان میں سے کوئی بھی جاندار اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو لیونگ تھنگس جو ہے، ان میں 2 قسم کے خصوصیات، یا جانداروں کو ہم 2 قسم کی خصوصیات سے جانتے ہیں۔ نمبر 1 ڈیفائننگ فیچرز، یعنی یہ وہ خصوصیات ہے جو صرف اور صرف جانداروں میں پائے جاتے ہیں اور کوئی بھی جاندار اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے ہمارے پاس کیریکٹرسٹک فیچرز۔ تو کیریکٹرسٹک فیچر وہ فیچرز ہوتے ہیں، وہ خصوصیات ہوتے ہیں جو جاندار اور بے جان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیفائننگ فیچرز کی۔ تو ڈیفائننگ فیچرز میں ہمارے پاس آتے ہیں سیلولر آرگنائزیشن۔ ہمیں پتہ ہے کہ جاندار، جتنی بھی جاندار ہے، ان سب کا جسم سیل سے بنا ہوتا ہے، اور ہم سیل تھیوری میں پڑھتے ہیں کہ سیل جو ہے جانداروں کے جسم کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار ہو، اس کا جسم سیل سے بنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 میٹابولزم۔ میٹابولزم کیا ہے؟ جانداروں کے جسم میں رونما ہونے والی تمام تعاملات کے مجموعے کا نام ہے میٹابولزم، جس میں کیٹابولزم اور انابولزم آتے ہیں۔ کیٹابولزم میں بڑے مالیکیول، پیچیدہ مالیکیول ٹوٹ کر سادہ مالیکیول میں تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ انابولزم میں چھوٹے اور سادہ مالیکیول مل کر بڑے مالیکیول بناتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیمیکل ریاکشن جو ہوتے ہیں، یہ جانداروں کے جسم میں رونما ہوتے ہیں، اسی کا نام میٹابولزم ہے۔ تو میٹابولزم جو ہے، اس کے بغیر کوئی بھی جاندار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو ہے ڈیفائننگ فیچر، وہ ہے کانشیسنس۔ کانشیسنس کا مطلب ہے اپنے ماحول سے اویئر ہونا، یعنی اپنے ماحول میں جتنی بھی چینجز آتے ہیں ان سب کے بارے میں جاننا، یہ کانشیسنس کہلاتا ہے۔ کانشیسنس میں ایک ہے سیلف کانشیسنس۔ یہ صرف اور صرف ہیومن بینگ تک محدود ہے کہ وہ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ باقی جو جانور ہوتے ہیں
یا جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں ان میں کانشیسنیس ہوتی ہے، سیلف کانشیس نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں کریکٹرسٹک فیچرز۔ تو کریکٹرسٹک فیچر میں ہمارے پاس دو فیچر ہیں، ایک کا نام ہے گروتھ اور دوسرا ہے ریپروڈکشن۔ گروتھ ہے کیا چیز؟ گروتھ ہمارے پاس ہے انکریز ان نمبر اور انکریز ان میس۔ مطلب یہ کہ گروتھ یا تو تعداد میں اضافے کا نام ہے اور یا کمیت میں اضافے کا نام ہے۔ گروتھ ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل گروتھ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انٹرنل گروتھ۔ ایکسٹرنل گروتھ مطلب ہے ریورسیبل گروتھ اور انٹرنل گروتھ کا مطلب ہے ارریورسیبل گروتھ۔ ایکسٹرنل گروتھ جو ہے یہ نان لیونگ میں بھی ہوتا ہے اور انٹرنل گروتھ یہ صرف اور صرف جانداروں میں ہوتا ہے۔ ایکسٹرنل گروتھ کے اگزامپل ہم لیتے ہیں پہاڑوں پر برف۔ پہاڑوں پر برف کا ہونا یعنی اس کے میس میں اضافہ کرتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ ایکسٹرنل گروتھ ہے، کیونکہ یہ جسم کے باہر ہوتا ہے اور جب گرمی آتی ہے تو یہ برف پگھل جاتا ہے تو یہ اپنی حالت میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ریورسیبل گروتھ۔ دوسرے اگزامپل ہم کہتے ہیں سینڈ ڈیوز، یعنی سینڈ ڈیوز مطلب یہ کہ جو ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی گروتھ کرتے ہیں۔ انٹرنل گروتھ جو ہے ہمارے پاس یہ صرف اور صرف جانداروں میں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم پلانٹ سیل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پلانٹ سیل میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں پرائمری وال ہوتا ہے اور دوسرا ہے سیکنڈری وال۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پرائمری وال کے اندر سیکنڈری وال بنتا ہے، تو سیکنڈری وال سیل وال پرائمری وال کے اندر بنتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ انٹرنل گروتھ آئے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈونٹ فرگیٹ دا بیل آئیکن۔ تھینک یو ویری مچ۔